بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ المائدہ کا آغاز کیا تھا۔ پہلی دو آیات کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آگے تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار۔ حرمہ مجہول کا صیغہ ہے، حرم یحرم تحریم، حرام کرنا، اور حرم حرام کیا گیا۔ آگے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو آگے جو چیزیں حرام کی گئیں ان کا آگے تذکرہ ہوگا۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے چوپائے، یعنی جانور، ان کا گوشت کھانا جن کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ الا ما یتلی علیکم، اگر صرف اتنا ہوتا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے، تو پھر سارے جانور ان کا گوشت کھانا حلال ہوتا، جائز ہوتا۔ تو الا ما یتلی علیکم سے کہ کچھ جانوروں کا گوشت کھانا تو جائز ہے اور کچھ کا ناجائز ہے، یعنی جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کو بھی، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ حلال جانور کا گوشت بھی تبھی کھایا جا سکتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور الا ما یتلی علیکم، اس سے استثناء کیا گیا کہ کچھ جانور جو ہیں ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا جائے تو پھر بھی ان کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ تو اب اس کی تفصیل اس آیہ مبارکہ میں ہے، اور کچھ چیزوں کی اس کی آگے تفصیل جو ہے پھر احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہے۔ تو یہاں سے وہ جو استثناء کیا گیا تھا کہ تمہارے لیے چوپائے، ان کا گوشت کھانا حلال کیا گیا، مگر وہ جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں سے آگے اس کی تفصیل شروع ہوئی کہ حرام کون کون سے یعنی جانور ہیں، یا کس طریقے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ایک جانور جس کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے، لیکن کس صورت میں اس کا گوشت بھی کھانا پھر جائز اور حلال نہیں رہے گا، تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار۔ مردار اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ خود بخود مر جائے یا کسی بھی ایسے طریقے سے اس کو مار دیا جائے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہے، وہ سب کا سب مردار میں آتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ایک جانور کو تم خود مارتے ہو، یعنی اس کے گلے پہ چھری پھیرتے ہو اور وہ مر جاتا ہے تو اس کو کھاتے ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کچھ جانوروں کا گوشت کھانا حلال قرار دیا ہے، اور ان کو بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کیا جائے گا، موت تو سب کو اللہ ہی دیتا ہے، چاہے وہ کسی بیماری سے مر جائے، کسی اور طریقے سے مر جائے، یا اس کو ذبح کیا جائے، تو موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کا
نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے تب وہ حلال ہوگا۔ تو مردار جو خود بخود مر جائے یا جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، کسی اور طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی، وہ سب کا سب مردار میں آئے گا، تو وہ تم پر حرام کیا گیا۔ والدم، اور خون، بہتا ہوا خون جو ہے یہ ناپاک ہے، حرام ہے۔ اب خون چاہے وہ انسان کا ہو جانور کا ہو، یہ ناپاک ہے کہ جسم پہ لگے تو جسم کا دھونا ضروری ہے۔ کپڑے پہ اگر بہتا ہوا خون لگے تو کپڑا ناپاک ہوگا، اس کا دھونا ضروری ہے۔ تو کپڑے پہ اگر لگا ہے تو صرف اتنے حصے کا دھونا ضروری ہے جس پہ وہ خون لگا ہے، یعنی اس کو اس طرح اتنا دھویا جائے کہ دھونے والے کو یقین ہو جائے کہ وہ زائل ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے۔ جسم کے جس حصے پہ خون لگا ہے تو اسی کا دھونا ضروری ہے۔ مثلا ایک آدمی باوضو ہے تو اس کے جسم کے کسی حصے پر خون لگ گیا ہے تو اتنے حصے کا دھونا ضروری ہے، اب اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم سے خون کا نکلنا اور ایک ہے کوئی کہیں سے خون جسم پہ لگ جانا۔ تو اگر جسم سے خون نکلے گا تو جسم سے خون کا نکل کر بہہ جانا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ کہیں کوئی چوٹ لگی، کوئی خراش آئی اور خون نکل کے اپنی جگہ سے وہ تجاوز کر گیا، بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اتنا مطلب ہے وہ خراش یا چوٹ یا زخم ہے کہ خون چمکا تو ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے آگے نہیں گیا ہے، بہنے والا نہیں ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ اگر ذرا سا وہ ہے کہ اس کو کسی کپڑے یا پیپر کے ساتھ اس کو یوں صاف بھی کر لیا تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹے گا جب خون بہہ جائے، اپنی جگہ سے وہ تجاوز کر جائے۔ تو اگر جسم سے نہیں نکلا ہے، ویسے خون لگ گیا ہے جانور کا یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کا دھونا ضروری ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بہنے والا خون یہ ناپاک ہے۔ اب دیکھیں عربی یعنی دین شریعت کا قاعدہ ہے کہ نجاست اپنے محل کے اندر پاک ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب جسم میں خون تو دوڑ رہا ہے لیکن اس سے نہ کوئی دھونا ضروری ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ اپنے محل کے اندر ہے۔ اسی طرح انسان پیشاب پاخانہ جا کے بیت الخلاء میں کرتا ہے، اس سے پہلے وہ جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے نہ کوئی جسم کا کوئی حصہ دھونا ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے محل کے اندر ہے۔ تو خون انسان کے جسم میں بہہ رہا ہے لیکن یہ جب باہر نکلے گا کسی جگہ سے، مثلا زخم ہوا ہے تو جسم سے خون نکلا تو وہ وضو توڑے گا، اور اگر بہتا ہوا خون ویسے جسم پہ کپڑے پہ لگا ہے تو جسم اور کپڑا ناپاک ہوگا، اس کا دھونا ضروری ہوگا۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، یہاں صرف گوشت مطلب یہ ہے کہ خنزیر کا پورا ہر چیز اس کی وہ حرام ہے، حتیٰ کہ کچھ دیگر جانور جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں وغیرہ ان کو کسی مصرف میں لایا جا سکتا ہے، اسی طرح ان کی کھال، جس طرح ہمیں شیر ہے یا اسی طرح جنگلی جانور ہیں، ان کی کھال جو ہے وہ کسی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، لیکن خنزیر کے جسم کا کوئی بھی، نہ اس کے کھال نہ اس کی ہڈی، کوئی بھی چیز، کیونکہ وہ نجس العین اور نجس الاصل ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ تو اب بے شک جانور کو باقی ساری شرطیں پائی گئیں، اس کو ذبح کیا گیا، لیکن بسم اللہ کی بجائے
اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیا گیا، کیونکہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، باسم اللات، باسم العزیٰ، بسم اللہ کے بجائے وہ اپنے بتوں کا نام، اللہ کے بجائے وہ بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ وہ چونکہ بتوں کا نام لیتے تھے، اب بت کا نہیں نام لیا گیا، کسی انسان کا، کسی زندہ کا، کسی مردہ کا، کسی کا بھی نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا، بسم اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، کسی کا نام جب ذبح کرتے وقت لیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بجائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس کے مفہوم کے اندر یعنی بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس بھی جانور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام آ گیا وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، لیکن تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں اے ما ذبح فذکر علیہ اسم غیر اللہ، کہ جس کو ذبح کیا گیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، فہو حرام، پس وہ حرام ہے، لأن اللہ تعالی اوجب ان تذبح مخلوقاتہ علی اسمہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واجب قرار دیا ہے کہ جانور جو ہیں اس کے نام کے ساتھ ذبح کیے جائیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، جیسا کہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو باقی ساری شرائط پائے جانے کے باوجود کہ حلال جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور اس کے ذبح کرنے والا ساری چیزیں پائی گئی ہیں، لیکن نام اللہ کا نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا، تو وہ حرام ہو گیا، اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ذبح کی مراد نہیں ہے، بس جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا بکرا ہے جی، تو یہ حرام ہو گیا۔ تو اگر یہ کہا جائے تو پھر صرف وہ اس پہ نہیں رہے گا، کہیں یہ قربانی کا جانور ہے جی، غیر اللہ کا نام آ گیا، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ جی فلاں ابا جی کا بکرا ہے جی، یہ چودھری صاحب کی گائے ہے جی، جس پر غیر اللہ کا نام آتا جائے گا وہ سب کے سب پھر حرام ہوتے جائیں گے۔ حالانکہ دیکھیے کافر جو ہوتے تھے، کافر وہ بتوں کے نام پر بعض جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور ان کا گوشت کھانا وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے حلال جانور حرام نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو بھی جس کو وہ بحیرہ اور صاحبہ، وسیلہ وغیرہ ان کے نام ہوتے تھے، آگے اسی صورت میں وہ آئیں گے، تو وہ بھی اگر انہوں نے بتوں کے نام پہ اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو بھی اگر شرعی طریقے سے صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اے ما ذبح فذکر علیہ اسم غیر اللہ فہو حرام، کہ جس کو ذبح کیا گیا اور ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ یہ ذکر ہوا۔ اس سے پہلے یہ یعنی سورہ البقرہ میں بھی یہ ذکر ہوئی اور آگے بھی یہ ذکر ہوں گی۔ سورہ البقرہ میں انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا، والدم خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اسی طرح آگے سورہ الانعام میں بھی آئے گا۔ تو بہرحال
یہ 4 چیزیں، یہاں پہ آگے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز، سمندری جانور مثلا مچھلی جو ہے، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ مچھلی کا یہی ہے کہ جب اس کو پکڑا جائے اور پانی سے نکالا جائے گا تو وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے، تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس میں یہی کافی ہے کہ اس کو، یعنی خود بخود اگر وہ مچھلی پانی میں مر جاتی ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو زندہ پکڑا گیا اور پھر اس کو پانی سے نکالا گیا تو اب اس کا کھانا جائز ہے، یعنی اس کا ذبح یہی ہے کہ اس کو زندہ پکڑا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ماء البحر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال هو الطہور ماؤہ، فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے، یعنی سمندر کا پانی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو غسل وغیرہ میں۔ اب پینے میں تو ظاہر بات ہے یہ کھاری پانی ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا الحل میتتہ، اس کا مردار، یعنی اس کی ذبح کی ضرورت نہیں ہے جب مچھلی کو سمندر سے پکڑا جائے، بشرطے کہ وہ اس وقت زندہ ہو، خود بخود مر کے وہ پانی کے اوپر نہ تیر رہی ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث پہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل لنا میتتان، ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے، ودمان، اور 2 خون، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، 2 مردار جو حلال کیے گئے وہ کون سے ہیں؟ ایک مچھلی اور ایک مکڑی۔ مکڑی جو یعنی بہت زیادہ تعداد میں فصلوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، تو اس میں بھی ذبح نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی کھایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا ہوگا لیکن اس کا کھانا جائز ہے اور اس میں ذبح نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی جو ہے، مچھلی میں بھی ذبح نہیں ہوتا ہے، بس اس کو زندہ پکڑ لیا، جب وہ اس کی موت واقع ہوگی تو اب اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور خون 2 کون؟ فالقبض والطحال، وہ جگر اور تلی، یہ جو جانوروں کے ہوتے ہیں وہ بھی خون سے ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی کھانا جائز ہے۔ آگے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ، منخنقہ وہ جانور جو دم گھٹنے سے مر جائے، گلا گھونٹ گیا یا کسی ایسی صورت میں کہ اس کا دم گھٹا اور دم گھٹنے سے وہ اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کا بھی، یعنی وہ بھی مردار میں ہی آئے گا کیونکہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ والموقوذۃ، اور موقوذہ، منحنقہ ہی التی تموت بالحنق، کہ جس کو جو گلا گھونٹنے سے، دم گھٹنے سے مرا، چاہے جان بوجھ کر اس کا دم گھونٹ کے اس کو مارا گیا یا کسی بھی طریقے سے۔ اور موقوذہ ہی التی تضرب بشیء ثقیل، سخت چیز جس کو ماری گئی، چوٹ لگی جس کو اور اس چوٹ سے وہ مر گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ جس طرح مثلا کسی جانور کو غلیل کا جو ہے وہ جو پتھر جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ چوٹ سے مرا ہے، ضرب سے مرا ہے۔ اسی طرح کسی جانور کو مثلا ڈنڈے سے مارتے رہے اور وہ مر گیا تو یہ موقوذہ ہے، یہ بھی مردار ہے، یہ بھی اسی میں میتہ میں آئے گا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ والمتردیہ، متردیہ مطلب تردی کا معنی ہوتا ہے گرنا، تو وہ جانور جو بلندی سے، پہاڑ سے، کسی جگہ سے گرا
اور اس گرنے کی وجہ سے وہ اس کی موت واقع ہوگی تو وہ بھی مردار میں ہی آئے گا۔ وَالنَّطِيحَةُ، جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور اس سے یعنی وہ مر گیا، جانور آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک مر گیا، تو وہ بھی اس کو بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی مردار میں آتا ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور جس میں سے درندے نے کھا لیا، یعنی کسی درندے نے کسی دوسرے جانور کو، ایسا جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے اس کو پکڑا اور اس کو، یعنی ظاہر بات ہے وہ ابھی جانور زندہ ہے اور اس نے اس کا جسم کا کچھ حصہ کھا لیا اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، یا درندے نے جس کو مار دیا ہے، تو بہرحال اس صورت میں وہ بھی مردار ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ الا ما زکیتم، ہاں جس کو تم ذبح کر لو، یعنی درندے نے کسی حلال جانور کو پکڑا اور اس کو زخمی کیا ہے، اس کا گوشت بھی کچھ کھا لیا ہے، لیکن جانور ابھی زندہ ہے، تو اس کو اگر ذبح کر لیا جائے شرعی طریقے سے تو اب اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، کیونکہ اس کو زندہ کو ذبح کر لیا گیا۔ اب یہ اس کا تعلق الا ما زکیتم، جس کو تم ذبح کر لو، صرف اس کے ساتھ ہے کہ جس کو درندے نے کھایا، یا تمام کے ساتھ ہے؟ تو اب دونوں طرح کی رائے ہیں علماء میں پائی جاتی ہیں، تو یہی ہے کہ منخنقہ کا تو اسی کو کہا جائے گا کہ جس کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا، موقوذہ جس کو ضرب لگی اور وہ مر گیا، متردیہ جو اونچائی سے گرا اور مر گیا، اور نطیحہ جس کو دوسرے جانور نے مارا وہ مر گیا۔ لیکن اگر اس صورت میں جانور زندہ ہے اور اس کو ذبح کر لیا گیا تو بہرحال پھر وہ جائز ہوگا، یعنی جانور زندہ ہے، چاہے اس کا دم گھٹا تھا یا وہ اوپر سے گرا تھا یا اس کو دوسرے جانور نے مارا تھا یا اس کو چوٹ لگی تھی، ان صورتوں میں جب زندہ تھا جانور اس کو ذبح کر لیا گیا تو پھر اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی تو زندگی کی آثار یہی ہیں کہ ذبح کیا جائے تو وہ تڑپے گا، ہلے گا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی زندہ تھا۔ اور اگر اس کو اس کے گلے پہ چھری پھیری گئی اور وہ اس نے حرکت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مر چکا تھا۔ اگر وہ پہلے مر چکا تھا تو پھر وہ مردار ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور اگر پہلے یعنی وہ اس کو یہ ان تمام چیزوں میں سے کوئی صورت پیش آئی لیکن ذبح کے بعد اس نے حرکت کی تو اس کا مطلب وہ پہلے زندہ تھا، اب اس کے بعد اس کی ذبح کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کو یعنی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اب ذبح جو ہے، ذبح میں بھی چند چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ذبح عام جانور جو ہیں وہ گلے سے یعنی نیچے سے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ میں دونوں صورتیں درست ہیں، ایک ہے اس میں نہر اور ایک ذبح۔ ذبح تو یہی ہے کہ اس کے گلے پہ چھری پھیری جائے، اور نہر ہوتا ہے کہ اونٹ کو 3 پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ایک اس کا گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے، جب ایک گھٹنا باندھو تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، تو اس طرح کھڑا کر کے اس کے نیزہ جو ہے یوں لمبائی میں اس کی گردن میں مارا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی وہ رگیں کٹتی ہیں اور خون بہتا ہے، تو یہ بھی اس میں دونوں طریقے درست ہیں، بلکہ نہر زیادہ بہتر، مستحب اس میں نہر ہے اونٹ میں، یعنی اس کی گردن میں لمبے طریقے سے نیزہ جو اس طرح چلایا جائے کہ اس کی رگیں کٹ جائیں اور وہ خون بہہ جائے۔ تو اب ذبح جب کیا جاتا ہے تو 4 یہاں پہ رگیں ہوتی ہیں، ایک ہے حلقوم،
یعنی سانس کی نالی جس سے سانس اندر اور باہر آتا جاتا ہے۔ ایک دوسری نالی ہے، اس کو مری کہتے ہیں، اس کے ذریعے غذا اندر جاتی آتی ہے۔ ایک سانس کی نالی ہے، ایک غذا کے آنے جانے کی نالی ہے، اور دو ان کو ودجان یا اوداج کہتے ہیں، ودجن کی جمع، یہ خون کی دو نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ چار ہیں، تو ان چار کا کٹنا یا چار میں سے اکثر یعنی 3 کٹ جائیں تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا۔ چاروں کٹیں یہ بہتر ہے، لیکن اگر 3 کٹیں تو پھر بھی جانور جو ہے وہ حلال ہوگا۔ ایک حلقوم جس کے ذریعے سے سانس لیتا ہے ہر جاندار، ایک مری جس کے ذریعے سے غذا اندر جاتی ہے، اور 2 خون کی نالیاں۔ تو چاروں کا کٹنا بہتر ہے، اور اگر 3 کٹیں تو کوئی سے 3 یعنی کٹ گئیں تو پھر بھی یعنی وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں، ذبح کرنے کے لیے مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ بعض جگہ اس چیز کو یعنی معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شرع کوئی ایسی بات نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اور چاہے وہ بالغ مرد ہو یا یعنی بالغ ہو یا نابالغ ہو، یعنی بچہ ہے وہ بھی اگر صحیح طریقے سے ذبح کر سکتا ہے تو اس کا ذبح بھی درست ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بڑا، جو بھی صحیح طریقے سے ذبح کر سکے اس کا ذبح کرنا درست ہے۔ اور ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جانا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر جس طرح کہا جاتا ہے، پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر چھری چلائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اگر جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تو ساری شرطیں باقی پائی گئیں۔ جانور بھی حلال ہے، گائے ہے، بکری ہے بھی اس کی اپنی ملکیت، کسی کا چھینا ہوا غصب کیا ہوا نہیں ہے، اور اس کو چھری سے سارے طریقے سے سارے شرطیں پائی گئی ہیں، رگیں بھی اس کی کٹ گئی ہیں، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا۔ جیسے وہ مرغے والے ہوتے ہیں، وہ پکڑو یہ کرو، ادھر چھری چل رہی ہوتی ہے اور کوئی گالی دے رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، نہیں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا جاتا، تو اس صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک اور چیز کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اس کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، تو اگر کوئی یہودی یا عیسائی وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے گا تو وہ بھی حلال ہوگا۔ اب اگر کوئی مسلمان یا یہودی عیسائی کے علاوہ کوئی اور وہ اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ باقی ساری شرائط پائے گئیں، ہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، کوئی بھی کسی اور دین کا وہ پیروکار ہے، تو چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ مسلمان یا اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرے۔ اور اگر انسان بھول جائے، ایک ہے دانستہ وہ چھوڑ دینا، اور ایک ہے بھول جانا۔ تو اگر آدمی بھول جاتا ہے اور اللہ کا نام وہ نہیں لیتا ہے تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا۔ بھولنا اور دانستہ چھوڑنے میں فرق ہے، تو بھول کر اگر چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ حلال ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز، اس کو گلے سے ذبح کرنا وہ ضروری ہے، اور اگر وہ اوپر کے طرف سے اس کو چاہے وہ ذبح کیا گیا، باقی ساری شرائط پائی گئی تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسے کہ
ہندوؤں میں ہوتا ہے وہ جھٹکا کرتے ہیں، اوپر سے ٹوکا مارتے ہیں اور اس کی گردن اتار دیتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی مسلمان بھی اس طرح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہے، ساری چیزیں پائی جائیں، تو اس صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو گلے سے ذبح کیا جائے، چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 3 کٹیں تو وہ حلال ہوگا، اور اگر ساری گردن بھی اتر گئی تو یہ مکروہ ہے، لیکن جانور بہرحال وہ ذبح ہوگا، یعنی گلے کی طرف سے اس کو ذبح کیا گیا اور اس کی گردن ساری اتر گئی تو اس صورت میں بھی وہ حلال ہوگا، کیونکہ یعنی اس میں وہ ساری شرائط پائی گئی ہیں۔ اب اصل ذبح میں جو چیز ضروری ہے وہ خون کا بہنا ہے، کہ جب اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا اور اس کا خون بہہ گیا تو اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے۔ مثلا آج کل دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح تم ذبح کرتے ہو تو پہلے اس کو بے ہوش کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ جس طرح کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، یا اگر چھوٹا ہو تو کم از کم اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، وہ انسانوں کی خوراک ہیں، تو ان کو اسی طریقے سے ذبح کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر اس کو یوں بے ہوش کر دیا گیا تو ظاہر بات ہے پھر وہ تڑپے گا نہیں، اس کا خون نہیں نکلے گا، جب خون گوشت کے اندر رہے گا تو وہ بیماری کا باعث اور سبب بنے گا۔ تو جو ذبح میں حکمت ہی یہی ہے کہ اس کے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے اور وہ گوشت پھر انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو خون جو ہے وہ جسم کے اندر رہتا ہے، گوشت کے اندر رہتا ہے، اور وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو اسلام نے جو ذبح کا حکم دیا ہے تو اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ وہ اس کو یعنی اس کا جسم کا سارا خون نکل جائے اور وہ گوشت انسانی صحت کے لیے پھر مفید ہوگا۔ ذبح میں یہ بھی ہے کہ چھری کو اچھی طرح پہلے سے تیز کیا جائے، اور ذبح جو اچھے طریقے سے کیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی وغیرہ پلایا جائے، اور اسی طرح یعنی دوسرے جانور کے سامنے بھی یعنی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ یہ کچھ آداب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ما ذکیتم، وہ جانور جس کو کوئی بھی جو پیچھے صورتیں پیش آئیں، یا مثلا اس کو درندے نے کھا لیا اور وہ زندہ تھا اور اس کو تم نے ذبح کر لیا تو پھر اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا، اور اگر اس کی پہلے موت واقع ہو گئی تھی اور وہ اس کی صورت یہی ہے کہ اگر ذبح کے بعد اس نے حرکت کی ہے تو یہ دلیل ہوگی اس کی زندگی کی، اور اگر حرکت نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مر چکا تھا، تو اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو فرمایا الا ما ذکیتم، جس کو تم ذبح کر لو اس کے مرنے سے پہلے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جس کو نصب پر ذبح کیا گیا، یعنی مشرکوں نے کچھ بت مقرر کیے تھے اور بتوں پہ جا کے وہ ان کا قرب حاصل کرنے یعنی ان کی عبادت کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نیت سے جب جانور کو ذبح کیا گیا تو چاہے باقی ساری شرائط پائی گئیں، چونکہ غیر خدا کی عبادت مقصود تھی تو اس صورت میں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اب یہ ذبح سے الگ ایک اور حکم ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ کیا ہوتا تھا، خانہ کعبہ میں انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے، تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے۔ وہاں جاتے، تیر تھیلے میں رکھے ہوئے ہیں، نکالو بھائی، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ تم کام کرو، ٹھیک ہے کریں گے، نہیں کرو نہیں کرتے تھے۔
یا یہ لکھا ہوتا تھا کہ امرانی ربی، مجھے اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کام کرتے تھے۔ تو دوسرے پہ لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے تو وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و خرد عطا فرمائی ہے، تو انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اور عقل و دانش کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کسی سمجھدار آدمی سے جو کام کرنا ہے اس شعبے سے جو تعلق رکھتا ہے اس سے مشورہ کیا جائے۔ تو عقل و خرد کو استعمال کر کے انسان کو کام کرنا چاہیے، نہ کہ اتفاقات سے۔ اب تیر کوئی بھی نکل سکتا ہے، تو تیر نکل آیا بھئی یہ کام نہ کرو تو چھوڑ دیا، یہ کام کرو تو کر لیا، نہیں، عقل استعمال کرو، کسی سے مشورہ کر لو، جو بھی کام کرنا ہے تو عقل کو استعمال کر کے کسی سے مشورہ کر کے جو بہتر ہو وہ کرو، اتفاقات پہ نہیں۔ اسی طرح مثلا گھر سے نکلے، آگے سے بلی گزر، ہو بلی گزر گئی ہے، یہ اس میں بڑا نقصان ہوگا، واپس چلے جاؤ، نہیں، وہ جانور آتے جا رہتے ہیں۔ کسی نے کوے کی آواز سن لی، یہ منحوس ہے جی، اس میں نقصان ہوگا، یہ سفر نہ کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں، یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہی ہے کہ انسان اپنی عقل و خرد کو استعمال کرے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑے مشورہ کر لے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے جس کو استخارہ کہا جاتا ہے کہ آدمی استخارہ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یعنی کوئی ایسا کام ہو جس میں انسان فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ یہ کروں، ایسے کروں یا نہ کروں، تو اس صورت میں استخارہ ہوتا ہے۔ لیکن استخارہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات خواب میں یا کسی طریقے سے اس طرف رہنمائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوئی چیز یعنی ایسی نہیں ہے، یقینی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خواب میں کوئی اشارہ مل گیا یا ویسے اس طرف کوئی اس کو رہنمائی ہو گئی، یا بعض اوقات یہ ہے کہ اس چیز کے خود بخود اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استخارہ جو ہے یہ درست ہے، آدمی کر سکتا ہے، دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا یا جو بہتر ہوگا اس کو آسان کر دے گا۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، استخارہ بھی کمرشل ہو گیا ہے کہ پیسے لے کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے پیسے دو جی تمہارے لیے استخارہ کیا جائے گا۔ نہیں، استخارہ آدمی نے خود کرنا ہے اور خود ہی اس کو جو بھی رہنمائی ہوگی یا اس کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ چیز جو ہے اس طرح درست ہے۔ تو ان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، وہ بھی ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اصل میں واخشونی ہے، یا گر گئی، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ یہ آیہ مبارکہ جو تھی یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرمانے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، پورے عرب پر اسلام کی حکومت آ گئی، تو اب کافر غالب آنے سے نا امید ہو گئے، یا یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ واپس کفر کی طرف لے جانے سے وہ نا امید ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم، پس جو بھوک پیاس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا
وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا. یعنی کوئی آدمی بھوک پیاس کی وجہ سے اتنا وہ مجبور ہو گیا کہ جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں جو چیز اس کے لیے جائز نہیں تھی، حلال نہیں تھی، یعنی کسی حرام جانور کا گوشت کھا کے، یا کوئی ایسی صورت کہ اس کے لیے وہ جائز نہیں تھی، اپنی جان بچانے کے لیے وہ یا اس پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے تو ایسی چیز پی جو اس کے لیے پینی جائز نہیں تھی، حلال نہیں تھی، تو جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں کھانا پینا کہ جس سے جان بچ جائے وہ جائز. یعنی یہ ایک اضطراری صورت ہے جو یعنی انتہائی مجبوری کی صورت میں. اے فمن احتاج الی تناول شیء من هذه المحرمات التي ذکرها اللہ تعالی، کہ یہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن محرمات کا، حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو محتاجی کی صورت میں انتہائی اضطراری حالت میں ان میں سے کچھ کھائے گا تو اتنا مقدار میں، رخصت اتنی مقدار میں جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ درست ہے. اب یہاں ذرا ایک بات قابل غور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اسلام مکمل ہو گیا. اس میں بھی حضور کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی اور کتاب آئے گی. قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہی کتاب ہدایت ہے، اسی سے ہدایت حاصل کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، قیامت تک حضور کا ہی کلمہ پڑھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نعمت اپنی مکمل کر دی. تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں حاذہ اکبر نعم اللہ تعالی علی ہذہ الامت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ کس موقع پہ نازل ہوئی. زیادہ معتبر روایت تو یہی ہے، جس طرح کہ بخاری شریف میں، دیگر کتب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم سے کہا واللہ انکم تقرؤون آیتن، اللہ کی قسم تم ایک آیت قرات کرتے ہو، پڑھتے ہو، لو نزلت فینا لاتخذناہا عیدن، اگر ہم پہ یعنی یہودیوں پہ اس طرح کی آیت نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انی لأعلم حین انزلت، میں جانتا ہوں جس وقت وہ نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، یہ سب چیزیں مجھے معلوم ہیں. عرفہ کا دن تھا، وَأَنَا وَاللَّهِ بِعَرَفَةَ تھا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی عرفہ میں تھا، اور وہ جمعہ کا دن تھا، اس دن وہ آیہ مبارکہ ہم پہ نازل ہوئی. یعنی معنی یہ ہے کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے وہ دو عیدیں تھیں، بلکہ کئی عیدیں تھیں، کہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، تو اس دن وہ یعنی ہم پہ. اب دیکھیے عرفہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن نہیں ہے، عید ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو، اس کو وہاں یوم نحر کہا جاتا ہے، قربانی. تو 10 ذی الحجہ کو آیت نازل ہوئی ہے 9 کو. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جمعہ کا دن تھا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پڑھا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فقال یہودی لو نزلت هذه الآیۃ علینا لاتخذنا یومها عیدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت پڑھی تو ایک یہودی کہنے لگا کہ اگر ہم پہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ فقال ابن عباس فإنها نزلت فی یوم عیدین اثنین، یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، یوم عید اور یوم جمعہ، یعنی وہ عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے محترم، تو جمعہ کا دن، تو دو عیدیں ہوگی، حالانکہ بقر عید تو دوسرے دن ہونی ہے، عید الاضحیٰ۔ تو اب یہاں پہلے تو اس چیز کو کہ اس میں بہت سی دیگر روایات بھی ہیں کہ کس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ امام ابن کثیر نے ان تمام روایات کو یہاں جمع کیا ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ ہے کہ یہ لیس ذالک بیوم معلوم عند الناس، یہ پتہ نہیں ہے، کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے کس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت انہوں نے ذکر کی، انہا نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم، کہ وہ غدیر خم وہاں پہ نازل، ہی نہ قال علی من کنت مولاہ فعلی مولا، یعنی اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہ یہ 18 ذی الحجہ کو جب حضور واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع سے، وہ اس میں، لیکن یہ سارے اقوال، ساری روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ولا یصح ھذا ولا ھذا، یہ باقی ساری روایات درست نہیں ہیں، بلکہ صحیح وہی ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ عرفہ کے دن اور وہ جمعہ کا دن تھا، اس دن عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ سے یہ تو یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جمعہ کا دن تھا، اس دن نازل ہوئی۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرما رہے ہیں کہ وہ 2 عیدوں کا دن ہے، حالانکہ جب عید میلاد النبی آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی عیدیں تو 2 ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو صحابہ اکرام کو جب یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم عید بناتے تو چاہیے، تو یہ تھا کہ وہ کہتے بھئی ٹھیک ہے، تمہارے یہودیوں میں ہوگا کوئی دن مناتے ہوں گے، ہمارے ہاں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے کوئی دن منا لے تو ہمارے ہاں تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو گئی نازل بس ختم۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ 2 عیدوں کا دن تھا، یعنی ہمارے لیے وہ بھی عید کا دن تھا جس دن ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن بنی اسرائیل پہ مائدہ وہ دسترخوان نازل ہوا جس پہ کھانا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال ہمارے اوپر وہ دسترخوان اتار جس پہ کھانا ہو۔ تو آپ کے جو حواری تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کو عید کا دن بنائیں گے جس دن ہمارے لیے وہ نازل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جس دن وہ مائدہ نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اولین و آخرین کے لیے تیری نشانی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے وہ دن اگر اس کو عید کا دن کہا جائے تو یہ درست ہے، کہ صحابہ اکرام بھی فرما رہے ہیں کہ جس دن یہ نعمت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین مکمل ہوا، یہ وہ عید کا دن تھا ہمارے لیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا تیری یہ نعمت ہمیں ملے گی، اس کو ہم عید کا دن بنائیں گے۔ تو اگر کسی نعمت کے ملنے کے دن کو عید کا دن کہا جائے تو یہ قرآن و حدیث کی روح سے درست ہے۔ تو اگر جس وقت کائنات کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اگر اس دن کو
عید کا دن کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔